بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بیان 30ویں پارے کے نصف تک کی تلاوت پر مبنی ہے۔ اس نصف پارے میں 11 صورتیں ہیں جو سورہ نبا سے شروع ہو کر سورہ غاشیہ پر ختم ہوتی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ منکروں اور تکذیب کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب تیار ہے۔ سور پھونکا جائے گا تو آسمان میں بھی راستے بن جائیں گے، جن میں سے لوگوں کے ہجوم گزر کر میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ اعمال نامے پیش ہوں گے اور جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا۔ قیامت کے دن کی درازی کو دیکھ کر لوگ دنیا کی زندگی کے وقفے کو صرف ایک پہر کی مدت خیال کریں گے۔ قیامت کی ہولناکیاں لوگوں کے دل دہلا دیں گی۔ اس دن انسان اپنے کاموں کو یاد کرے گا اور پچھتائے گا، کیونکہ دوزخ دیکھنے والوں کے سامنے نکال کر رکھ دی جائے گی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مالدار اور صاحب اقتدار لوگ بے پرواہ ہوتے ہیں، اس لیے ان میں نصیحت قبول کرنے کی صلاحیت کم ہی ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کے مقابلے میں غریب اور مسکین لوگ جلد ہدایت پا لیتے ہیں، لہٰذا اے نبی، آپ ڈرنے والوں کی طرف زیادہ توجہ دیں کہ وہ پاکیزگی اختیار کریں۔ جب شور قیامت اٹھے گا، اس دن ماں، باپ، بہن، بھائی اور بیوی بچے کوئی کسی کے کام نہیں آئیں گے۔ ہر ایک اپنی فکر میں لگا ہوگا۔ نیکوکار خوش اور بدکار سیاہ روح ہوں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قرآن فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے، یہ شیطان مردود کا کلام نہیں ہے۔ اے لوگو، پھر تم کدھر بھٹکتے پھر رہے ہو؟ تمہیں سیدھی راہ اختیار کرنا چاہیے، ورنہ قیامت کی ہولناکیوں سے تم نجات نہیں پا سکتے۔ تم کو کیا معلوم کہ قیامت کی ہولناکیاں کیا ہیں؟ سنو، اس دن آسمان پھٹ جائے گا، قبریں اکھاڑی جائیں گی، تارے جھڑ پڑیں گے اور دریا اور سمندر سب ایک ہو جائیں گے۔ ہر شخص کا کیا دھرا اس کے سامنے آ جائے گا۔ روز جزا بہت سخت روز ہوگا، اس روز کوئی کسی کا بھلا نہ کر سکے گا۔ ارشاد ہوا کہ ناپ اور تول میں کمی بیشی کرنے والے کے لیے سخت خرابی ہے۔ لوگو، اس دن سے ڈرو جب قیامت میں اٹھائے جاؤ گے اور تمہارے اعمال کا دفتر لکھا ہوا تمہارے سامنے آ جائے گا، اور بدعمالی کے نتیجے میں تم دوزخ میں داخل کیے جاؤ گے، اور اس دن مومن کافروں کی ہنسی اڑائیں گے۔ ارشاد ہوا کہ قیامت کے روز آسمان پھٹ جائے گا اور زمین چٹیل میدان کی طرح ہو جائے گی، اور مردے زمین سے باہر نکال ڈالے جائیں گے۔ ہر طرف اللہ کے حکم کی تعمیل ہو رہی ہوگی۔ نیک لوگوں کا حساب کتاب آسانی سے نمٹ جائے گا، جبکہ بد کردار دوزخ میں داخل ہوں گے۔ وہ دنیا کی زندگی میں سمجھتے تھے کہ رب العالمین کی طرف لوٹ کر نہیں جائیں گے۔ ارشاد ہوا کہ جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں پر ظلم کیا اور توبہ بھی نہ کی، وہ دوزخ کا عذاب پائیں گے۔ قرآن کو جھٹلانے والوں، قرآن ایک عظیم الشان کتاب ہے اور لوح محفوظ پر لکھی ہوئی ہے۔ یہ قرآن حق کو باطل سے جدا کر دینے والا ہے۔ اے باطل پرستو، تم کو تھوڑی سی مہلت ہے، بہت تھوڑی۔ ارشاد ہوا کہ اے نبی، اپنے رب جلیل کی تسبیح کرو اور یقین رکھو کہ ہم تمہیں اس طرح قرآن پڑھا دیں گے کہ تم اسے ہرگز نہ بھلاؤ گے۔ تم تبلیغ دین میں لگے رہو، ہم تمہارے لیے آسانیاں بہم پہنچائیں گے۔ ہماری کبریائی کے منکروں سے کہہ دو کہ ہماری تخلیقات کی طرف کیوں نہیں دیکھتے، کہ ہم نے کیسا عجیب جانور اونٹ پیدا کیا، اور آسمان کو کتنا بلند بنایا، اور پہاڑوں کو کس طرح کھڑا کیا، اور زمین کو ایک فرش کی طرح بچھا دیا۔ آپ نصیحت کیے جائیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، حساب لینا ہمارا کام ہے۔